الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں فرمایا کہ البتہ تحقیق کی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ رد ہوگا۔ رمضان کے آخری جمعہ کی کوئی خصوصیت شریعت سے ہرگز ثابت نہیں۔ جمعۃ الوداع رمضان کا آخری جمعہ کی اصطلاح ایک نئی اصطلاح ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس تعلق سے جو خاص نمازیں وغیرہ ادا کی جاتی ہیں وہ سب بدعت ہیں۔ قرآن و سنت، سلف صالحین کے آثار اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں جو بات ثابت ہے وہ ان فرائض کی پابندی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جیسے فرض نمازیں اور روزے وغیرہ۔ اسی طرح ان نوافل کی پابندی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نئے عبادات لوگوں نے دین کے اندر ایجاد کی ہیں وہ سب بدعت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہیں۔ اسلام سے بہت ساری بدعتیں اور اس کی من گھڑت فضیلتیں مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ بدعتیں مختلف ملکوں میں مختلف انداز اور طریقے سے انجام دی جاتی ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک نماز ہے جسے کچھ عوام اور بدعتی لوگ رمضان کے آخری جمعہ میں ادا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی فرض نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کی کوئی بنیاد شریعت میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، وطن عزیز بھارت کے بہت سارے مسلمان جمعۃ الوداع کو ایک اہم دینی مناسبت اور اجتماع کا دن تصور کرتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ اس دن کسی بڑی مسجد کا رخ کرتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں وہاں جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کی حقیقت میں اس جمعہ کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور جو ایسا گمان اور عقیدہ رکھے وہ غلط ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جمعہ اور باجماعت نماز کا ہمیشہ اہتمام کیا جائے، الا کہ انسان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ نمبر 3، اسی طرح ایک اور نماز ہے جو صلاۃ الفائدہ کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت اور بنیاد شریعت میں موجود نہیں ہے۔ عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس نماز یعنی صلاۃ الفائدہ کے متعلق دریافت کیا گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 100 رکعت ہے اور ایک دوسرے قول کے مطابق 4 رکعت ہے جو رمضان کی آخری جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے اور اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو عالم اسلام کی مشہور شخصیت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس نام کی کوئی نماز شریعت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ ساری نمازیں فائدے والی ہیں اور فرض نماز کا فائدہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہر فرض عبادت نفلی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے اذکار اور اوراد اور نمازوں سے بچنا چاہیے جو لوگوں میں رائج ہیں، جو بدعت والی نمازیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار، صحابہ کرام کے ادوار میں نہیں پائی گئی، ان کے بعد لوگوں نے دین کے اندر عبادت سمجھ کر کے ایسے نمازوں کو، ایسے اوراد کو، ایسے اذکار کو داخل کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ان کی کوئی حقیقت سننے سے ثابت نہیں ہے۔ نیز واضح ہے کہ عبادات کے معاملے میں اصل ممانعت ہے، چنانچہ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی عبادت کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے نہ اپنی کتاب میں حکم دیا ہو اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہو۔
جب بھی انسان کو شک ہو کہ آیا یہ عمل عبادت ہے یا نہیں، تو اصل یہی ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے یہاں تک کہ اس عمل کے عبادت ہونے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل ثابت ہو جائے۔ نمبر 4، اسی طرح کچھ لوگ رمضان کے آخری جمعہ کو یتیم جمعہ کا نام دیتے ہیں، جس کی کوئی اصل اور بنیاد شریعت میں موجود نہیں۔ رمضان کے آخری جمعے کی باقی دنوں کے بالمقابل کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بیماری سے شفا یابی کا بھی اس جمعہ سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں انہی عبادتوں کو بجا لانے، انہی اذکار و اوراد کو ادا کرنے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس لیے کہ قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو دین اسلام کے اندر نئی عبادت، نئی اوراد، نئے اذکار یعنی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں وہ بدعت ہیں، اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تمام عبادات رد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں کما حق ہو مسلمان بننے، صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے کی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔